بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور یہاں تک بات آ چکی ہے کہ ایک قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گئے اور مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور وزیر خزانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور وزیر خزانہ نے اپنی اہلیہ زلیخا سے کہا کہ اس کا اچھا ٹھکانہ کرنا، رہنے سہنے کا اچھا انتظام کرنا، اس کی خوراک اور لباس کا خیال رکھنا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، شریف الطبع بچہ ہے اور اس کے چہرے پر ایسے آثار ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ کہتے ہیں عزیز مصر کی شادی کے بعد کئی سال گزر چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیکھو، اولاد دینا نہ دینا اللہ رب العزت کے قبض قدرت میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ رب العزت جوڑے جوڑے عطا فرماتے ہیں، یعنی کسی کسی کو بیٹا بھی عطا فرماتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بناتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بانجھ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو اولاد سے محروم بھی رکھتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کہ اولاد دینا اور کس کو اولاد نہ دینا، یہ ساری حکمت اور مصلحت اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اولاد دینا نہ دینا رب تعالیٰ کا کام ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ بعض بیماریوں کی وجہ سے عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا، شرعی دائرے میں رہ کر اس کا علاج کرائیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے دو بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور ایک موت۔ نہ بڑھاپے کا کوئی علاج ہے اور نہ موت سے بچنے کا کوئی علاج ہے، باقی ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کچھ اور ہوتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی کہ بیماری کیا ہے، بیماری کچھ اور ہوتی ہے اور علاج کچھ اور ہوتا ہے۔ آج کل اکثر یہی حال ہے، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے آلات اور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ پہلا دور بہت اچھا دور تھا کہ طبیب زبان دیکھ کر، آنکھیں دیکھ کر اور نبض دیکھ کر بیماری کا پتہ لگا لیتے تھے کہ اس مریض کو کون سی بیماری ہے۔ اب ایک مشین کچھ بتلاتی ہے، دوسری مشین کچھ بتلاتی ہے، اصل بیماری بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اگر اصل بیماری سمجھ میں آ جائے، علاج کرنا بھی آسان ہے اور شرعی دائرے میں رہ کر علاج کرانا بھی صحیح ہے، مگر اولاد دینا رب تعالیٰ کا کام ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت عطا فرمائی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ کے گھر پہنچا دیا کہ دیکھے یوسف علیہ السلام، اس کے معاملات کو دیکھے، اس کے کام کو دیکھے، حکومت کے نظام کو دیکھے کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہ کر سارے نظامات کو دیکھتے رہیں گے، اور آگے چل کر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کرنے والے ہیں۔ جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے ہیں، ان قریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑا آدمی ہوں گے اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعے امن و امان قائم کرے اور باشندگان ملک کی راحت کے انتظام کرے، اور اس لیے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھا دے۔ باتوں کا ٹھکانے لگانا ایک ایسا مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی، اور خوابوں کی تعبیر صحیح بھی اس میں داخل ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے اور قادر ہے اپنے کام پر، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے
تمام عالم کے اسباب ظاہرہ اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اسباب ظاہرہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مسبب الاسباب اور قادر مطلق کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی پوری قوت اور جوانی کو تو دے دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم۔ یہ قوت اور جوانی کس عمر میں حاصل ہوئی، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 33 سال عمر تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا 30 سال تھی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 سال تھی۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ عطائے نبوت ہے۔ اس سے پہلے بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت مصر پہنچنے کے بھی کافی عرصے کے بعد ملی ہے، اور کنویں کی گہرائی میں جو وحی یوسف علیہ السلام کو بھیجی گئی وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ لغوی وحی تھی جو غیر انبیاء کو بھی بھیجی جا سکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت اور عزت تک پہنچانا یوسف علیہ السلام کی نیک چلنی، خدا ترسی اور عمل صالحہ کا نتیجہ تھا، اور یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے انعامات اسی طرح عطا فرمائیں گے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یعنی جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ یوسف علیہ السلام پر مفتون ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی، اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ پہلی آیت میں معلوم ہو چکا کہ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن کریم نے اس عورت کے نام کو ذکر نہیں فرمایا۔ مفسرین کرام نے اس کا نام زلیخا یا راعیل یا راحیل بتایا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے زلیخا بتایا ہے، اور یہی لفظ مشہور ہے، آپ نے بھی اور ہم نے بھی سنا ہے کہ زلیخا کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار فرمایا، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، سب دروازوں کو کنڈی لگا دی، ایسا نہ ہو کہ اچانک خاوند آ جائے اور ہمیں غیر حالت میں دیکھے، اور غیور آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ وقالت ہیت لک، کہنے لگی جلدی کرو، تجھی سے کہتی ہوں، میری خواہش پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن بھی عطا فرمایا تھا، صحت اور قوت بھی دی تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کی پناہ۔ یوسف علیہ السلام نے محض اپنے عزم اور ارادے پر بھروسہ نہیں کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو خدا کی پناہ مل جائے اس کو کون صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ حکمت اور نصیحت کے انداز میں زلیخا کو سمجھانا شروع کیا، وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، انہ ربی، اس کے ایک تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ انہو کی ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، تو معنی ہوگا بے شک وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، کنویں سے نکال کر مجھے یہاں پہنچایا ہے، عزت اور راحت اور چین و سکون کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور رہنے اور سہنے کے لیے اچھا انتظام کیا ہے، میں اس رب کی نافرمانی کیوں کروں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے انہو کی ضمیر کا مرجع الذی بھی بن سکتا ہے، وقال الذی اشتراہ میں جو الذی آیا ہے تو پھر معنی ہوگا بے شک وہ شخص جس نے مجھے خریدا ہے، یعنی جو تیرا شوہر ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے، خوراک اور لباس کا انتظام کیا ہے، میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ معاذ اللہ کی پناہ، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔